الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا شمس الدہا بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا منبع الجود والعطاء عالم الارض والسماء سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد رسول اللہ وعلى آلہ وأہلہ وعطرتہ وأہل بیتہ وأزواجہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وصلحاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم زیر احمد کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ بکار خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پشیمانم اغسنی یا رسول اللہ ندانم جست مر جائے ندانم جست مابائے تو یہ ساز و سامانم اغسنی یا رسول اللہ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغسنی یا رسول اللہ گدائے آمد سلطان با امید کرم نالا تہی داما مگر دانم اغسنی یا رسول اللہ ہے دل میں عشق نبی کا جلوہ نظر میں خواجہ سما رہے ہیں ہے دل میں عشق نبی کا جلوہ نظر میں خواجہ سما رہے ہیں ہمارے خواجہ ہمارے آنگن میں آج تشریف لا رہے ہیں نگر نگر میں کرو منادی ہے آج خواجہ پیا کی شادی نگر نگر میں کرو منادی ہے آج خواجہ پیا کی شادی نظر ملا کر وہ داسیوں کو صدا سہاگن بنا رہے ہیں ہر ایک دل میں سرور ان کا ہر ایک نظر میں ظہور ان کا وہ اپنی آنکھوں کے میکدے سے شراب الفت پلا رہے ہیں ہمارے خواجہ کے سب سوالی کوئی گیا آج تک نہ خالی گدا نوازی کی شان یہ ہے کہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں ضرور فیض کرم ملے گا ضرور دل کا چمن کھلے گا ضرور فیض کرم ملے گا ضرور دل کا چمن کھلے گا ہم اپنے خواجہ معین چشتی کی آج محفل سجا رہے ہیں فرید صابر نظام آئے کہ شاہ بن کر غلام آئے کتب ولی آج مستیوں کو سبھی خزانے لٹا رہے ہیں ہے ان کے سر پر علی کا سایہ نبی نے ہندل ولی بنایا ہے ان کے سر پر علی کا سایہ نبی نے ہندل ولی بنایا جہاں سے خواجہ معین گزرے وہ راستے جگمگا رہے ہیں جہاں سے خواجہ معین گزرے وہ راستے جگمگا رہے ہیں یہی تو معراج آرزو ہے بلند دروازہ روبرو ہے یہی تو معراج آرزو ہے بلند دروازہ روبرو ہے در عطا پر پہنچ کے واصف ہم اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں در عطا پر پہنچ کے واصف ہم اپنی پلکیں بچھا رہے ہیں ہم دو صلات کے بعد صدر بزم عارفاں زینت بزم عاشقاں راحت قلب سالکاں
فخر السادات پیر طریقت امیر شریعت حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت واقف اسرار و رموز حقیقت حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید ضیاء الحسنین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، معزز و محتشم علماء کرام، سامعین و ذوی الاحتشام، اسٹیج پہ تشریف فرما صوفیہ کرام بالخصوص قبلہ پیر صوفی مظہر حسین اوان صاحب، پروفیسر نصیر القادری صاحب اور علامہ محمد شفیق احمد چشتی صاحب، حضرات گرامی قدر، میں اور آپ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہیں۔ خطابات آپ نے کافی دیر سے سنے، مجھ سے افضل و اعلیٰ لوگوں نے آپ کو سنایا، میرے بعد بھی افضل و اعلیٰ ہی سنائیں گے، آپ بھی مجھ سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس پوری بزم کا کر ناچیز حقیر بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، صرف ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بزم ہے معین بے کساں کی، یہ بزم ہے غریب نواز کی، یہ بزم ہے خواجہ خواجگان کی۔ یہ مت سمجھنا ہم وینس شریف میں بیٹھ کر غریب نواز کا ذکر کر رہے ہیں، وینس شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نانا حضرت قبلہ پیر سید بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں غریب نواز کا فیض برس رہا ہے، اور غریب نواز کا فیض وہ اجمیر ہو، وہ وینس شریف ہو، وہ پاکے پتن ہو، خدا کی عزت کی قسم اسی طرح برس رہا ہے جیسے 800 سال پہلے برس رہا تھا، اور ہمارے دلوں کی ویران بستیاں آج بھی اسی طرح آباد کی جائیں گی جس طرح غریب نواز نے اجمیر کے ٹیلے پہ بیٹھ کر 90 لاکھ کے دلوں کی بستیوں کو آباد کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، ذکر ان کا، بزم ان کی، کرم ان کا، فیض ان کا، اور یہ پتہ ہے فیض کیسے لوٹاتے ہیں، یہ فیض عطا کیسے فرماتے ہیں؟ خود بیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ پرسعید وہ قدم ہوتے ہیں جو چل کر ان بارگاہوں میں آتے ہیں۔ غریب نواز تشریف فرما تھے، ایک ہندو جوگی بیٹھا ہے، سادھو بیٹھا ہے، ہندو بیٹھا ہے، جوگی ہے، ان کا پنڈت ہے، غریب نواز بیٹھے ہیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے کہتا ہے، اے معین الدین تیرا دل کتنا ستھرا ہے، کتنا اجلا ہے، کتنا نور اللہ نور ہے، لیکن تیرے دل پر ایک داغ نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو دل بڑا ستھرا ہے، بڑا نور اللہ نور ہے۔ تو غریب نواز کیا فرماتے ہیں، اے پنڈت اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے دل کا داغ ختم ہو سکتا ہے۔ عجیب بات ہے بھئی، ہمارا معمول یہ ہوتا ہے، ہمارا معمول یہ ہوتا ہے، میں ابھی قبلہ بابا جی کی زیارت کی ادھر حجرے میں جا کر، تو پہلے بھی کئی دفعہ زیارت کی، تو ہمارے پاس وہ آستانہ علیہ سو چک شریف پر تشریف بھی لائے تھے، وہ پرانی باتیں بھی ہوئیں، اور ایک جملہ جو آپ کے شیخ کا میرے دل کو بھا گیا، خدا کی قسم وہ کیا تھا، وہ ان کا بڑا میٹھا خوبصورت لہجہ۔ قبلہ بابا جی مجھے فرماتے ہیں، ادھر بھی پردے ڈال رہا ہے ادھر بھی پردے ڈالے گا، اور خدا کی قسم بزرگان دین صوفیہ تشریف فرما ہے، تاریخ بتاتی ہے، میں واقعہ بعد میں مکمل کرتا ہوں، تاریخ بتاتی ہے سب سے زیادہ بزرگان دین سلسلہ چشتیہ میں ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ فیضان سلسلہ چشتیہ نے تقسیم کیا ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ہر طرح سے سلسلہ چشتیہ کا فیض زیادہ برسا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں جلال زیادہ ہے، اس میں کرم نوازی کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ قبلہ شاہ جی یہ ہے کہ ہر کوئی تقوی پہ زور دیتا ہے، وہ چشتی بابے پردے پہ زور دیتے ہیں۔ یہ بات شاید ہم مکمل نہیں سمجھ سکے، ہر کوئی تقوی پہ زور دیتا ہے، وہ چشتی بابے پردے پہ زور دیتے ہیں۔ آیا ہے گناہوں کی گٹھڑی چاہ کر، اس پر رحمت کا پردہ دے دے مالک، پردہ دینا ہمارا کام ہے، اس پر کرم فرما دینا تیرا کام ہے۔
اور بڑی ایک عجیب بات ہے، ہم نے پیر خانے کو کبھی سمجھا نہیں. کیا عرض کر رہا ہوں؟ ہم نے کبھی پیر خانے کو سمجھا نہیں. خدا کی عزت کی قسم، ہر دنیا کی ڈگری لینے کے لیے جب آپ جا کر ایڈمیشن لیتے ہیں نا تو وہاں آپ کا میرٹ چیک کیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ میرٹ چیک کیا جاتا ہے. اگر ایف اے کا داخلہ لینا ہے تو میٹرک چیک کیا جاتا ہے. بی اے والے ایف اے چیک کرتے ہیں، ایم اے والے بی اے چیک کرتے ہیں. ہر ڈگری کے لیے میرٹ چیک کیا جاتا ہے. پیر خانے سے ایک ایسی ڈگری ملتی ہے جس پہ میرٹ نہیں چیک کیا جاتا بلکہ کرم کما دیا جاتا ہے. بتاؤ، اسٹیج سے لے کر پیچھے تک کوئی آیا ہو بیعت ہونے کے لیے تو قبلہ سلطان الاولیاء عارف باللہ حضرت قبلہ پیر سید بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ یا حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب نے یہ پوچھا ہو، بتا تیری برادری کیا ہے، تیری ذات کیا ہے، تیرا بینک بیلنس کیا ہے، تیری پراپرٹی کیا ہے، تیری تعلیم کیا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ نہیں پوچھا. بلکہ مرید جب آتا ہے گناہوں کی گٹھڑی چاہ کے لاتا ہے، پیر پھر بھی اس پر کرم فرما کر اس کو سند عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اپنے کرم کی زندہ باد، اپنے کرم کی سند عطا فرما دی جاتی ہے. یہی سند جب غریب نواز دیتے ہیں تو کیفیت کیا ہے، حال کیا ہے؟ وہ ہندو کو فرماتے ہیں اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میرے دل کا داغ ٹھیک ہوگا. وہ کہتا ہے عجیب کیفیت ہے، عجیب بات ہے، کلمہ میں پڑھوں دل کا داغ آپ کا ٹھیک ہو جائے. فرمایا ہاں کلمہ تو پڑھ، دل کا داغ میرا ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کلمہ پڑھا. کلمہ پڑھنے کے بعد فرمایا اب دیکھ. جب دیکھتا ہے تو نور علی نور تو پہلے ہی تھا، اس کو تو اپنے کفر کا داغ نظر آ رہا تھا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا وہ داغ نظر نہیں آتا. امام الانبیاء کے غلاموں، ایک مرید اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں جب آتا ہے، اپنے شیخ کے پاس آتا ہے، اپنے آستانے پہ آتا ہے، اس کے آنے کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے وہ دنیا داری کو چھوڑتا ہے. اور ہاں یہی ایک مقصد تھا. یہ پیری مریدی میں، تصوف میں، خانقاہی نظام میں دور کے فاصلے نہیں دیکھے جاتے، قرب و بعد نہیں دیکھا جاتا. یہاں قرب ہی قرب ہوتا ہے. اگر بعد ہو تو منزل طے نہیں ہوتی، اگر دور ہو تو منزل طے نہیں ہوتی. یہاں قرب ہی قرب دیکھا جاتا ہے. فرید الحق والدین حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، کہاں پاک پتن، کہاں دہلی میں نظام الدین، کہاں امیر خسرو. کدھر جا رہے ہو یار؟ میں آپ کو کہیں لے کے جا رہا ہوں. کہاں نظام الدین، کہاں فرید الحق والدین، کہاں امیر خسرو. کتنا کتنا بود ہے ظاہری سفر کا. کہاں بیرا شریف غازی اسلام اور کہاں حضرت پیر بشیر احمد رحمت اللہ تعالی علیہ. ظاہری سفر کا کتنا کتنا بود ہے، لیکن ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آؤ سنو مریدو، مرید کسے کہتے ہیں؟ آج نظام ایسے ہی نہیں ہو رہی. مرید کسے کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں نظام جاؤ گھر کا چکر لگا کے آؤ. نظام الدین پاک پتن سے گھوڑے پہ بیٹھے دہلی پہنچے. گھر میں جا کر گھوڑے سے اترے نہیں، گھوڑے پہ بیٹھ کے ایسے چکر لگاتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں. سنو مرید کسے کہتے ہیں؟ پیر صوفی بننا یہ بعد کی بات ہے. ہم مرید ہی نہیں بن سکتے، مرنے تک مرید نہیں بن سکتے. مرید بن جائیں یہی بڑی بات ہے. جب واپس پلٹے نا تو بابا صاحب فرماتے ہیں نظام اتنے دن تو آنے جانے میں لگتے ہیں، تو اتنے دنوں میں آ گیا. عرض کیا حضور حکم ہی چکر لگانے کا ہوا تھا، وہاں رہنے کا تو حکم ہی نہیں ہوا تھا. یہی وجہ ہے تم معین الدین کی بات کرتے ہو، وہ نظام الدین کی شان کو دیکھو کیا مقام ہے کہ نظام الدین جلوہ فراد ہیں. امیر خسرو عرض کرتے ہیں کبھی مجھے بھی سرکار کا دیدار کروا دیا جائے. نظام الدین فرماتے ہیں بو علی شاہ قلندر کے پاس جاؤ،
جب پہنچتے ہیں تو ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ اے خسرو، کبھی تمہارے پیر کو ہم نے حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ مریدوں کا کبھی کبھی امتحان بھی ہوتا ہے۔ میں بڑی بامقصد گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو آپ سے تعلق رکھتی ہے، وقت کو میں انشاءاللہ مکمل اسی میں رہوں گا۔ کبھی کبھی مرید کا امتحان ہوتا ہے، لیکن ہم تو فوراً بگڑ جاتے ہیں نا، بپھر جاتے ہیں۔ مرید کا امتحان ہوتا ہے۔ فرمایا ابو علی شاہ قلندر سے ملنا۔ ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئے تو ابو علی شاہ قلندر کیا فرماتے ہیں؟ خسرو، میں نے تمہارے شیخ کو کبھی حضور کی کچہری میں نہیں دیکھا۔ اب امتحان کے لیے بھیجا تھا نا۔ بڑے افسردہ جب حضرت نظام کی بارگاہ میں آئے تو اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ وجود نہ سمجھو، اسی وجود میں زین العابدین ملیں گے، اسی وجود میں بشیر احمد شاہ ملیں گے، اسی وجود میں معین الدین ملیں گے۔ ہاں ضروری ہے دیکھنا ایسا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا اے نظر کیا دیکھے۔ جب گئے نظام افسردہ ہو خسرو، ہاں حضور انہوں نے کہا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ فرمایا انہیں کہنا کہ مجھے پھر دکھا دو نا، مجھے ساتھ لے چلو، میں خود دیکھ لوں گا، مجھے ساتھ لے چلو میں خود دیکھ لوں گا۔ جب گئے عرض کیا کہ مجھے ساتھ لے چلو میں خود دیکھ لوں گا، تو حضرت نظام نے خسرو کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ پیر کا ہاتھ معمولی ہاتھ نہیں ہوتا، اس بات کو سمجھنا۔ مسافہ لے کر ایسے ہی نہ پیچھے ہو جایا کرو، اس کیفیت میں ڈوبا کرو۔ ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کروائیں، حضور کی کچہری میں پہنچا دیا۔ دیکھا حضور کا دیدار با جمال پایا، دیکھا نظر آئے ہیں نہیں آئے، اگلی کچہری میں نظر آئے ہیں نہیں آئے، اگلی کچہری میں۔ جب حضور کی 7ویں کچہری میں پہنچے، ایک روایت میں نے پڑھا 3ری کچہری میں پہنچے تو دیکھا یا رسول اللہ میرے شیخ نظر نہیں آ رہے، تو جو ساتھ نقاب اوڑے ہوئے ان کو کہا نقاب پلٹو۔ نقاب پلٹا تو ایک طرف غوث اعظم تھے، دوسری طرف نظام الدین تھے۔ اور مرید دیکھنے والا ہو تو پیر کا جلوہ ملتا ہے۔ دوسری طرف نظام الدین تھے، تو اس وقت جب امیر خسرو سے پوچھا بتا خسرو وہاں دیکھا کیا ہے، کہتے ہیں مجھے نہ پوچھو، نمی دانم چے منزل بود سب جائے کہ من بودم، بہر سرخ سے بسمل بود سب جائے کہ من بودم۔ وہ وہاں دیدار کیا تھا، پری پہ کر نگارے سر رو قدے لالا رخسارے سراپا یافت دل بود سب جائے کہ من بودم۔ وہاں کلام کیا تھا، وہ ایک کلام کیا کروں، کلام کیسا بتاؤں۔ ہاں وہ مجلس کیسی تھی، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو محمد شب میں محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ محمد شب میں محفل بود سب جائے کہ من بودم۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے سلسلہ چشتیہ کے اندر تربیت پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ کیا میں نے عرض کیا ہے؟ تربیت پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ سلسلہ چشتیہ میں انسان بنائے جاتے ہیں۔ کیا؟ انسان بنائے جاتے ہیں۔ بابا جی عالم بنے، فاضل بنے، پیر بنے، محدث بنے، مجدد بنے، جو کچھ مرضی بنے، تاجر بنے، جو کچھ مرضی بنے، لیکن میرے سمیت ہم سب کو ضرورت اس امر پر ہے، ہم سب انسان ضرور بنے، ہم انسان ضرور بنے۔ بندے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن انسان بننے کے لیے ضرورت کس امر کی ہے؟ کسی انسان کامل کی بارگاہ کا سفر کیا جائے، انسان کامل کی بارگاہ کا سفر کیا جائے۔ جب کامل کے لیے گنہگار سفر کرتا ہے تو کامل کے ساتھ جڑتا ہے، پھر اس گنہگار کو گنہگار نہیں رہنے دیا جاتا، اس پر بھی کرم فرما دیا جاتا ہے، اس پر بھی کرم فرما دیا جاتا ہے۔ حضرت شہنشاہ نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ بہاؤالدین نقشبند ایک مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں کیسے آئے، کس طریقے سے آئے، اس کی کیفیت کیا ہو، اس کیفیت کو کیسے بدلے۔ شہنشاہ نقشبند بہاؤالدین نقشبند چلے ہیں حضرت سیدنا امیر کلال رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ امیر کلال کی بارگاہ میں جب پہنچے
تو راستے میں جا رہے تھے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ مشائخ جو تشریف فرما ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، ہمارے سلاسل کے اندر خضر علیہ السلام کی ملاقات کو بڑا اہم مقام دیا جاتا ہے۔ تو خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام بلا رہے ہیں اپنی طرف، بہاؤدین ادھر آؤ، میں خضر ہوں، میری بات سنو۔ لیکن خضر علیہ السلام کسی کی بات نہیں سن رہے، وہ خضر علیہ السلام کی بہاؤدین بات نہیں سن رہے۔ خضر علیہ السلام بار بار بلا رہے ہیں، پھر بھی بات نہیں سن رہے۔ امیر کلال اپنے شیخ کی بارگاہ میں پہنچے تو پیر و مرشد حضرت سیدنا امیر کلال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بہاؤدین آج راستے میں خضر بلاتے رہے، تم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ تو مرید کامل عرض کرتا ہے، حضور بہاؤدین کی نگاہوں میں امیر کلال کا چہرہ تھا، بہاؤدین کی نگاہوں میں امیر کلال کا چہرہ تھا۔ ہمیں کیا غرض کہ ڈھونڈے ہوں ماں کو، تیرا سایہ ذل الہ ہو گیا ہے۔ کہنے لگے کہ امیر کلال کا چہرہ تھا، بہاؤدین کی نگاہوں میں یہ چہرہ نگاہوں سے ہٹتا تو خضر کی طرف دیکھتا، یہ چہرہ نگاہوں سے ہٹتا تو خضر کی طرف دیکھتا۔ آؤ حضرات گرامی قدر، اپنے شیخ کے ساتھ کامل مکمل اکمل نسبت یہ ان ادنا کو اعلیٰ کر دیتی ہے، اعلیٰ کو اولا بنا دیتی ہے، اور اولا کو مولا سے ملا دیتی ہے۔ اور بغیر نسبت کے انسان نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، نسبت ایک ایسا کمال ہے، تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات۔ میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا۔ کامل نسبت ملی ہے ہم سب کو، اور خوش بختی یہ ہے کہ ہم آج خواجہ غریب نواز کا عرس پاک منا رہے ہیں۔ جو وہاں نہ پہنچ سکے تو یہاں حاضر ہوئے۔ بزم وہی ہے، کرم وہی ہے، فیض وہی ہے، مجلس وہی ہے، نسبت وہی ہے، فرق ہمارے دیکھنے کا ہے۔ اس فرق کو مٹا دیجئے، دوری ختم ہو جائے اور مرید اور پیر کا وجود ایک ہو جاتا ہے۔ جب ایک ہو جائے تو اس کو فیضان عطا فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ، صحبت باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔